الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کو نہیں دیکھا، ہم نے قرن اول کے پاکیزہ مسلمانوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ہماری آنکھیں ان فلسطین کی جیالوں کو دیکھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی موت کے سودے کیے اور کیسے انہوں نے راہ حق میں جان قربان کرنے کی جگمگاتے ہوئے مثالیں قائم کی۔ کیا کلیجہ اللہ نے ان کو دیا ہے، کیسا جگر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ معصوم بچوں کے ہاتھوں لت پت لاشیں، لہو لہو لاشیں، اور ان کے سرہانے ان کی مائیں کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی زبان پر اللہ اکبر کی نعرہ ہے، اور ان کے سرہانے باپ کھڑا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے اللہ نے میری آرزو پوری کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم پڑھا کرتے ہیں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں صحابہ کی مائیں اپنے بیٹوں کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی تھے، اپنی ماں کے دلارے لاڈلے اور چہیتے صحابی ہیں۔ حضور نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر، اپنا قاصد بنا کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بدترین مسیلمہ کذاب کے پاس مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور یمامہ کے علاقے میں بھیجا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کٹوا دیے، پیر کٹوا دیے، جسم کے اعضاء کٹوا دیے، شہید کر دیے گئے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو۔ اور جب یہ خبر مدینہ پہنچی اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی ماں کے پاس پہنچی تو اس ماں کے بول آج بھی تاریخ کی کتابوں میں روشن ہے۔ ماں نے الحمدللہ کہا تھا، اللہ اکبر کی نعرہ لگایا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا، اور اگلے 3 جملے اس ماں کی زبان سے نکلے تھے کہ میں نے آج ہی کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، اسی کارنامے کے لیے اسے تیار کیا تھا۔ میری آرزو تھی کہ میرے بیٹے کو شہادت کا مقام ملے، مجھے اللہ کے یہاں ثواب کی امید ہے، اللہ نے میری آرزو پوری کی۔ یہ وہ نقشہ تھا صحابہ کرام کا، اس نقشے کا اگر کوئی عکس، اس نقشے کی اگر کوئی نقل آج کے ہم اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ فلسطین کی جیالوں کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، فلسطین کو یاد رکھیے، فلسطین کو زندہ رکھیے، فلسطین کو سوشل میڈیا پر یاد کیجئے، فلسطین کو پرنٹ میڈیا پر یاد کیجئے، فلسطین کو یاد رکھیے اپنے نجی مجلسوں میں، فلسطین کو یاد رکھیے اپنے خصوصی اور عمومی مجلسوں میں، فلسطین کو یاد رکھیے اپنے گھر میں، ایک ایک بچے کے ذہن میں اتار دیجئے۔ وہ جی تو رہا ہے لیکن اگر اقصی کے بغیر جیتا ہے، وہ جی تو رہا ہے، وہ مسجد اقصی کے بغیر جی رہا ہے تو اس کا جینا بے معنی ہے، اس کا جینا بیکار ہے۔ مسجد اقصی محض ایک مسجد نہیں ہے، مسجد اقصی محض فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی محض عرب کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی کل عالم اسلام کا مسئلہ ہے، کل عالم اسلام کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں فلسطین کو یاد رکھنا ہے اور اہل فلسطین کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کو فتح یاب کرے، اہل فلسطین کو کامیابی عطا فرمائے۔